عدل کرینا انصاف کری بس معاف کری مولا معاف کری سب نو معاف کری سانو معاف کری ربا معاف کری سب نو معاف کری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین والمعصومین۔ حق چینل پسند فرمانے، اس کو سبسکرائب فرمانے کا بہت شکریہ میرے ناظرین۔ پروردگار سے التجا اور دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے اور کسی کا محتاج نہ کرے، بس اپنے در کا محتاج رکھے۔ اور جو بھی اس وقت میرے ناظرین، میرے دیکھنے والے اور جتنے بھی مومن مومنات ہیں، سب کی دلی دعاؤں کو منظور اور قبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ بہت سی خوبصورت سا وقت ہوتا ہے کہ جب نور علی نور ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس ہے، اور میرے مولا علی علیہ السلام جو نفس رسول ہیں، رسول کی جان ہے، ان کا کلام ہمارے ساتھ ہے، اور جمعہ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں انشاءاللہ العزیز۔ رحمتوں کی برسات بھی ہے اور رحمتوں کا میں بھی برس رہا ہے الحمدللہ سے۔ آج رمضان المبارک کا ہی جیسے کہ مہینہ خوبصورت سا چل رہا ہے، ہم نے آج کے ٹاپک میں جو ایک چیز کہ ہمارا جو مقصد ہوتا ہے، ہمارے سے مراد یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم سب مل کے اس چیز کے اوپر چل رہے ہیں، اس مشن میں چل رہے ہیں، اور یہ مقصد صرف یہی ہے کہ جتنی ہمارے اندر اسلام کے حوالے سے رسومات آ گئی ہوئی ہیں نا، ان رسومات کو ہم نے چھوڑنا ہے، اور ہم نے قرآن کو پڑھ کے جو ہمیں اللہ اور اس کا رسول فرماتے ہیں اس قرآن کے اندر، وہ ہم نے اپنانا ہے۔ تو یہی قرآن پاک بھیجنے کا اللہ کا مقصود ہے، یہی محمد والے محمد اہل بیت کا مقصود ہے۔ انہوں نے جو اپنی جانوں کے نذرانے دیے، ہر چیز قربان کر دی، ہر اپنی خواہشات قربان کر دی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا میرے محترم ناظرین، وہ یہی ہے کہ ہم روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں تو افطار قرآن کے خلاف کیوں ہوتا ہے؟ تو کیونکہ اکثر ہمارے ارد گرد ہم آج کی دنیا میں دیکھیں تو ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہیں ڈیفرنٹ، اور اہل حدیث وہ خاص طور پہ بالکل مغرب کا ٹائم جب ہوتا ہے، اور ادھر سے ابھی اذان بھی نہیں ہوتی اور ٹھا ٹھا کی آوازیں آتی ہیں، تو بس وہ یا ٹائم جیسے ایگزیکٹلی مغرب کا ہوتا ہے تو اسی وقت وہ روزہ کھول لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے یہ قطعی خلاف ہے۔ آج سے میرے ساتھ یہ قرآن پاک دیکھیے، اللہ پاک نے یقین مانے ہم سب کچھ جو بھی کام کرتے ہیں نا، وہ ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں، کہ اتنے قرآن پاک پڑھیں گے اتنا ثواب ہوگا، اتنی یہ تسبیحات کریں گے، اتنے نوافل پڑھیں گے، اتنے صدقات کریں گے، فدیہ کریں گے، یہ کریں گے، ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ ہم کس دن ہم شروع کریں گے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آل رسول جانے رسول کیا چاہتے ہیں؟ تو جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گئی نا، تو ہمارے لیے حقیقت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آلی باس مجاز میں، تو ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ یہ ہم نے آج جو رکھا ہے، اسی لیے رکھا ہے۔ آپ میرے ساتھ دیکھیے کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، پیچھے کو چھوڑ دیجیے، آگے کو اپنائیے، اور پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو پسند آتا ہے میرے اس جتنی بھی میری ایک ادنا سی کوشش ہے، اور میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ یہاں اللہ پاک یہاں تک ہم نے یشہدون تک ہم نے 186 تک کل ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَۃَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسَائِکُمْ، حلال کر دی گئی تمہارے لیے راتیں روزوں میں
ताकि तुम रग़बत करो अपनी बीवियों की तरफ। ये वही बात है कि मियाँ और बीवी का आपस में मिलाप, ताकि रात को हलाल कर दिया गया है अल्लाह ताला ने, जो पहली उम्मतों के लिए ये चीज़ नहीं थी, लंबे डबल रोज़े थे। तो हुन्ना लिबासुल लकुम, वो लिबास हैं तुम्हारा। ये एक शरई जो है वो मसाइल हैं, वो तुम्हारा लिबास हैं, और तुम उनके लिए लिबास हो, पर्दा हो। ओ आलिम अल्लाह, अल्लाह ताला जानता है, अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना, कि तुम में से पहले इससे ख़यानत कर जाते थे रोज़े की हालत में, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, आसान कर दिया कि हलाल कर दी गई रातें। अनफुसकुम, तुम अपनी जानों के ऊपर ख़यानत कर जाते थे। फताबा, बस तुम्हें तौबा की तौफीक दी और तुम्हारी तौबा कबूल की, अलैकुम, और तुम्हारे ऊपर तुम्हें तौबा की तौफीक दी और कबूल फरमाई तौबा, और माफ़ किया तुमको जो तुम पहले कर चुके थे। यही चीज़ है कि जो शाम को मगरिब के वक्त रोज़ा पहले खोल चुके हैं या खोलते थे, हम भी ऐसे ही शामिल थे इस चीज़ में, लेकिन मौला की रहमत से, मौला की करम नवाइस, अहले बैत के इस दर से हमें ये सबक मिला कि हम एक एक लफ्ज़ को सीखें। यही कुरान है जो कि इस घराने की शान है। और परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि फिर खाओ और पियो रात को, जब रोज़ा खोलने के बाद, यहाँ तक कि हत्ता यतबय्यन, यहाँ तक कि ज़ाहिर हो जाए तुम्हारे लिए, लाकुमुल हयातुल अबशद, तुम्हारे लिए सफ़ेदी का धागा, यानी सुबह की सफ़ेदी हल्की सी ज़ाहिर हो जाए, किसके ऊपर? मिनल हयतिल अस्वद, मिनल फजर, फजर की सफ़ेदी रात की स्याही के ऊपर हल्की सी ज़ाहिर हो जाए, उस वक़्त तक खाओ पियो। और ये जो चीज़ें हमें अल्लाह ताला ने हमारी आसानी के लिए पैदा की हैं, हम अगर इस चीज़ के ऊपर हम जाएंगे तो हमें बहुत आसानी होगी रोज़ा रखने में भी और रोज़ा खोलने में भी। फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, सुम्मा आतिमुस्सियाम इलल लैल, फिर पूरा करो रोज़े को रात तक। अब ये जो यहाँ तक है, अब ये देखें, आप खुद अपनी आंखों से देखें, रोज़ा तो अल्लाह के लिए रखा ना, तो फिर अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक हम उसको मगरिब के वक्त क्यों फ़ौरन से खोलने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है पूरा करो रात तक। अब रात तक ये नहीं कि आप इशा के आप अपने वेट करना है, उसका रात का मतलब ये स्याही है, रात की स्याही, यानी कि जब मगरिब के वो जो उसकी एक होती है, रंग होता है मगरिब का, सुनहरापन होता है, उसके ऊपर हल्की सी रात की स्याही आ जाए, उसके लिए 10 या 15 मिनट का वक्त इंतज़ार करना पड़ता है। तो वो लाली जो शाम की है मगरिब की, उसके ऊपर हल्की सी स्याही उसमें शामिल हो जाए तो आप रोज़ा खोल सकते हैं। ये है इलल लैल। फ़ौरन से नहीं रोज़ा खोलना, आपको 10 या 15 मिनट का इंतज़ार करना है। ये शाम को फ़ौरन से रोज़ा खोलने का ये मामला जो मुआविया के दौर में शुरू हुआ, जिसने कि मौला अली और अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुखालफत में ये काम शुरू किया, और उन्हीं के लोगों के मानने वाले आज तक जो ये चीज़ कर रहे हैं और कुरान से दूर। हम जितनी मर्ज़ी कुरान पाक पढ़ लें, जितने मर्ज़ी नवाफल पढ़ लें, अल्लाह ताला को इसकी कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ताला को इसकी परवाह है कि अल्लाह ताला ने ये पूछना है, क्या तुमने रोज़ा अफ्तार किया था मेरे कहने के ऊपर? बस ये पूछना है रब ने। तो इसलिए ये इसको अपने खुद तक भी अमल करने की अल्लाह ताला कोशिश हमें तौफीक दे, और हमने इसको दूसरों तक भी पहुंचाना है। सिर्फ अपने तक नहीं रखना। ये एक सदका जारिया है, ये एक हदिया है, ये एक जहाद है कि इसमें आपने शामिल होना है। और ना मुबाशरत करो, यानी औरतों के करीब ना जाओ जबकि तुम एतकाफ़ में हो, वान तुम आगे फ़ोन फिल मसाजिद, मसाजिद में हैं या कि घरों के अंदर, जहाँ भी आप एतकाफ़ में हैं, मर्द हजरात वो औरतों के पास ना जाएं। ये अल्लाह ताला की तिल का हुदूदुल्लाह, ये हुदूद हैं अल्लाह ताला की, फ़ला तक़रबूहा, बस ना करीब भी नहीं जाना इन हुदूद के, यानी कि क्रॉस नहीं करनी और कोशिश भी नहीं करनी, सोचना भी नहीं। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तकून। बस इसी तरह ही परवरदिगार अल्लाह पाक बयान फरमाता है, रोशन फरमाता है अपनी आयात को, अपनी निशानियों को लोगों के लिए, ताकि वो
پرہیزگار بن سکیں۔ پرہیزگار متقی ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، بہت آسان سا یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک نے فرمایا، جو محمد والے محمد کی جان نے فرمایا، مولا علی علیہ السلام نے، اہل بیت نے ہمیں کر کے فرمایا، اور جتنے بھی صحابہ کرام نے اس وقت اس گھرانے کی تابعداری کی اور ان کی فالو کیا، تو وہ یہی اس میں عمل ہے کہ جو اللہ پاک فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے، اس کے اوپر عمل کریں، اور جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ عمل نہ کریں۔ تو آج سے یہ کوشش کریں، کسی کے کہنے پر نہیں، کسی دوسروں کے کہنے کے پیچھے ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں بہت تباہ کر لی، لیکن آگے آنے والا ایک سانس بھی اگر آپ کو ایمان، اصلی ایمان کی حالت میں کہ جو اللہ پاک فرما رہا ہے ہم نے ویسے کرنا ہے، تو یقین مانیے کہ یہی کامیابی ہے اور یہی کامرانی ہے۔ اب یہاں تک یہ اس میں یہ قوانین اور حدود ہیں پروردگار کی رحمت سے، یہ میرے مولا کا کلام ہے، نہج البلاغہ ہے، اور اس میں آپ فرماتے ہیں، یہ سراج منیرہ ہے کہ اس کی روشنی میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھتے ہیں تو بہت ہی ہمیں روشنی بھی میسر آتی ہے، ہمیں ہدایت ملتی ہے، ہمیں وسعت ملتی ہے۔ اور جہاں اللہ مولا فرماتے ہیں کہ تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو، کیونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے، وہی حاکم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہائیوں میں، تو مولا نے فرمایا یعنی کہ اکیلے جب ہو تو اس وقت کوئی ایسے کام نہیں کرنے کے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادوں کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہیں۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے ہر چیز کے اوپر، اور وہی حاکم ہے پروردگار۔ اور ہمارا تو معاشرہ اس وقت معاشرے کے اندر اتنا بگاڑ آ چکا ہے کہ تنہائی تو کیا، اب کھلا خلاف ورزی اس قرآن کی ہو رہی ہے، اہل بیت کے قوانین کی۔ تو یہی ہمیں اس کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ چاند کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ حل کریں گے انشاءاللہ العزیز اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگلے ایپیسوڈ میں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور پلیز یہی ہمارے پاس پروردگار سے التجا ہے کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ میرے محترم ناظرین، آپ کو میری یہ کاوش پسند آتی ہے، میری گفتگو، اللہ تعالیٰ کا کلام، جس طرح میں کوشش کرتی ہوں، مجھے آپ اس کو بتائیے، مجھے کامنٹ کیجئے، مجھے کامنٹ کر کے بتائیے، اور میرے اس جہاد میں حصہ دار بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہو۔ اللہ حافظ۔ پروردگار بحروں بر